بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ سے بات کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا اور زندگی دینے کے بعد انہیں مار کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے اسے خود کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور عقل سب آپ نے ہی عطا کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوچھ کی طرح روح ہوتی ہے، اور ان روح کو بھی ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ضروری ہے جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے جدا جدا کر دیا ہے، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوستوں، ہمارے لیے حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ پاک نے کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کسی بات کے لیے اللہ پاک سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوستوں، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیا۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے، اس کا ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اے اللہ، تیرے بندے میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ چوتھا سوال موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا،
वो शख्स जो लोगों में वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, जो काम किसी ने ना किया हो और दूसरों को करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले सके, सामने वाले को माफ़ कर दे, ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र करने की ताकत हो। छठा सवाल, अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जिसे जितनी नेमत मिले उसी पर खुश होकर उसका शुक्र अदा करे। सातवां सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसाफिर है।